لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ حاضرین، دین اسلام نے صفائی کو، پاکیزگی کو نصف ایمان کہا ہے، یعنی نماز کو آدھا ایمان نہیں کہا، روزے کو آدھا ایمان نہیں کہا، حج کو آدھا ایمان نہیں کہا، صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس صفائی نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی، نہ ہماری نماز میں وہ رونق پیدا ہوگی، نہ ہمارا روزہ ویسا ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے، نہ ہمارے دیگر اعمال۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صفائی پر پوری توجہ دیں، صفائی پر دھیان دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ میں مثلا نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں روزہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوں، بلکہ پروردگار عالم نے دو طرح کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک وہ، میں آیت پڑھ دوں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں، ہر انسان کو روح اور جسم سے مرکب کر کے بنایا۔ انسان مرکب ہے روح اور جسم سے۔ توبہ انسان کرتا ہے تو اس کی روح پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور جب صاف رہتا ہے تو اس کا جسم پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ خدا، وہ اسلام، وہ اہل بیت جنہوں نے صفائی کے لیے اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ تم صاف ستھرے رہو، یہاں تک کہ آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں تاکہ میری بات جو ہے مضبوط ہو سکے، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا تو میں مسواک کرنے کے لیے واجب قرار دیتا، مسواک کو واجب کر دیتا۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ عزیزو، یہ اسی لیے کہ صفائی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جہاں پر صفائی نہیں ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ چھوٹا سا جلدی سے نقل کر دوں۔ ایک قاضی کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے۔ قاضی نے پوچھا، کیا تمہارا شوہر تمہیں نان و نفقہ نہیں دیتا ہے؟ کہا دیتا ہے۔ کہا تم کو مارتا ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ گالی دیتا ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ توجہ نہیں کرتا؟ کہا توجہ بھی کرتا ہے۔ تو کہا پھر تم کیوں طلاق دے رہی ہو؟ عورت خاموش ہو جاتی ہے، جواب نہیں دیتی ہے۔ قاضی اپنے پیادوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اور جا کر اس مرد کو لے کر آؤ۔ وہ مرد آتا ہے،
تو قاضی دیکھتا ہے کہ عجیب و غریب حالت ہے، داڑھی کے بال ادھر ادھر جا رہے ہیں، سر کے بال ادھر ادھر جا رہے ہیں، گندا میلا کچیلا لباس پہنے ہوئے ہے، عجیب و غریب حالت بنائے ہوئے ہے۔ قاضی سمجھ گیا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ ایک تاریخ ہم فکس کریں گے، پھر تمہیں بلائیں گے، اس تاریخ میں تمہارا طلاق پڑھ دیا جائے گا۔ سنیے، یہ عورت چلی جاتی ہے، قاضی حکم دیتا ہے اس کو ایک ہفتہ یہیں رکھا جائے، نہلایا دھلایا جائے، اس کا بال کاٹا جائے، اسے اچھے کپڑے پہنائے جائیں، اسے خوشبو لگائی جائے، ایک ہفتے تک اس کی صفائی کی گئی۔ اس کے بعد اس خاتون کو بلایا، قاضی نے کہا ٹھیک ہے، آج ہم نے تمہارے طلاق کی تاریخ معین کی ہے۔ اب جیسے ہی سنے جیسے ہی وہ شوہر جو ہے اس کے سامنے آیا کہ صیغہ طلاق جاری کر دیا جائے، وہ دیکھتی ہے یہی میرا شوہر ہے۔ قاضی سے کہتی ہے نہیں قاضی، مجھے میرے شوہر سے طلاق نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھا پاکیزگی میں کتنا اثر ہے، صفائی میں کتنا اثر ہے کہ دو دلوں کو پاکیزگی اور صفائی جوڑ دیا کرتی ہے۔ تبھی تو اسلام نے اسے نصف ایمان کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔